بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 15واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کے سوال بھی ہیں کافی سارے۔ سب سے پہلا سوال ہے ارشاد صاحب بلرام پور سے، کہتے ہیں کہ سوال آدمی ہو یا عورت اگر اگلی صف میں جگہ ہو پھر بھی کوئی پیچھے کھڑا ہو تو کیا نماز ہوگی؟ بھائی عورت کے لیے تو آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا کھڑے ہو کر کے اگل بغل درست نہیں ہے، باقی مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو پھر پچھلی صف میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، پہلی صف میں ہی نیت باندھنی چاہیے۔ جاوید صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنی زکوٰۃ نابالغ کو دے سکتے ہیں؟ نابالغ کا باپ اگر صاحب نصاب نہ ہو اور نابالغ سمجھدار ہو کہ وہ اپنے جو پیسے ہیں زکوٰۃ کے اس کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے اور محفوظ کر سکتا ہے تو پھر دے سکتے ہیں، یا نابالغ کے باپ اگر صاحب نصاب ہوں اور غریب نہ ہوں، یا نابالغ اتنا ناسمجھ ہو کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے کو ادھر ادھر کر دے گا تو پھر وہ درست نہیں ہے۔ معراج خان سیتا پور سے کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کیا گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ معراج صاحب سیتا پور سے کہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کسی غیر مسلم دوست کو افطار کے وقت افطار کے لیے مسجد لے جا سکتے ہیں؟ میرے غیر مسلم ساتھی میرے ساتھ مسجد میں جاتا ہے اور ساتھ میں افطار کرتا ہے اور جب تک میں نماز پڑھتا ہوں تب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، پھر ہم ساتھ میں واپس آتے ہیں، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ ذرا وضاحت سے بتائیں۔ بھائی اس کو ایسے تو ایک بلا وجہ کرنا تو اس کو درست نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد میں مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے مسجد ہی بنی ہے، مطلب جگہ ان کی ہے، باقی ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے لے جانے کی گنجائش ہے، تو اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو ان کو اسلام کی دعوت بھی دیں اور دین کی طرف بلائیں بھی اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کا جانا ٹھیک ہوگا۔ باقی اسے شوق کے لیے لے جانا پھر یہ تو درست نہیں ہے۔ فیضان کانپور سے کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ کیسے پڑھیں جو قرآن میں پہلے دی گئی ہے، پہلے بڑی سورت یا پھر بھائی جیسے قرآن کی ترتیب میں نے پرسوں ہی بتایا تھا کہ الم تر کیف پھر لیلاف قریش پھر ارایت الذی، اس طرح ہی پڑھیں۔ باقی اگر ترتیب بدل جائے تو پھر اس میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر طریقہ افضل یہی ہے کہ ترتیب وار پڑھیں۔ بلال صاحب کہتے ہیں بلرام پور سے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور کسی وجہ سے ان کو نماز بیچ میں چھوڑنا پڑا تو دوسرا شخص جو پیچھے سے امام کی جگہ جائے گا وہ پھر نیت باندھے گا یا کیسے پڑھے گا بتا دیں۔ امام اگر کسی کو اپنا نائب بنائے تو اپنے پیچھے والے کو بنائے پہلی صف سے، تو وہ آگے آئے گا اور جہاں سے امام نے یعنی نماز تھوڑی ہے، جہاں پر اس کو حدث لاحق ہوا ہے وہیں سے، مثلا سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا تو وہ سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا، سورت پڑھ رہا تھا تو وہ سورت سے شروع کرے گا، تو جہاں سے امام نے نماز چھوڑی ہے وہیں سے پھر وہ اس کا جو خلیفہ یا نائب ہوگا وہ نماز شروع کرے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم مسجد یا گھر میں وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو کپڑے سے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر صاف نہ کیا تو گناہ؟ نہیں، وضو کے پانی کو پوچھنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے، پوچھ سکتے ہیں، اور نہ پوچھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، تو ایسا نہیں کہ ضروری ہو، آپ سنت کی نیت کر لیں، پوچھے تو نہ پوچھے تو۔ اللہ رکھا خان صاحب کلکتہ سے کہتے ہیں کیا لڑکے کے گلے میں چاندی کا چین پہننا کیسا ہے؟ کافی بھائیوں کو دیکھا ہوں گلے میں۔ جی بالکل بھی جائز نہیں ہے، صرف انگوٹھی کی گنجائش ہے، وہ بھی اس کی مقدار متعین ہے شریعت کی طرف سے چاندی کی، اس کے علاوہ کوئی بھی زیور مرد پر جائز نہیں ہے۔ مزمل خان گورکھپور سے حضرت کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا وضو کرنا پڑتا ہے؟ بھائی اگر آپ نے غسل کیا ہے صحیح سے اور وضو کے جو اعضاء دھلے جاتے ہیں، فرض ہیں وضو میں دھونا، اگر ان تک پانی پہنچا ہے تو پھر آپ کا وضو بھی غسل سے ہو جاتا ہے۔ محمد عرفان بلرام پور سے پوچھتے ہیں ان کی چیٹ چلی گئی ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جس کے پاس کاروبار اچھی ہو اور قرض بھی اتنا ہی اس کے اوپر ہے اور وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا زکوٰۃ دے سکتا ہے یا پھر صدقہ دے؟ بھائی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 52.5 تولے چاندی کا یا اس کی رقم کا کم از کم مالک ہونا ضروری ہے، تو اگر اتنے پیسے خود کے قرض کے نہیں تو پھر وہ زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ باقی اگر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنا چاہے تو پھر وہ نکال سکتا ہے، اس لیے کہ خیر کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے، تو پھر اگر وہ نکالے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب
مل جائے گا۔ ابو زید صاحب امبیڈکر نگر سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور رکوع کی حالت میں ہوں اور پیچھے سے لوگ تیزی سے آتے ہیں تاکہ وہ جماعت پا سکیں، تو کیا ایسی حالت میں رکوع کو لمبا کر سکتا ہوں تاکہ آنے والے لوگ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں؟ بھائی اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر جو آ رہے ہیں آپ نے ان کو پہچان کر کے ان کے لیے رکوع لمبا کیا تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز کو لوٹانا وقت میں واجب ہوگا۔ اگر پہچانا نہیں ہے ایسے ہی رکوع کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو رکوع لمبا ہو جائے گا، آپ کا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا لمبا نہ کریں کہ مقتدی پھر جو عاجز ہو جائیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہی کہ جیسے آپ حالت میں عام حالتوں میں رکوع کرتے ہیں ویسے رکوع کریں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر آپ ان کے آنے کے چکر میں رہیں گے تو نماز میں خلل واقع ہوگا، تو اس لیے اپنے اعتبار سے آپ نماز ادا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوڑو مت، ایک تو صاف حدیث ہے کہ دوڑو مت، جو تمہیں ملے امام کے ساتھ میں اس کو پالو، باقی جو ہے نماز امام کے سلام پھرنے کے بعد میں پوری کر لو، تو دوڑنا ہی نہیں چاہیے پہلی بات تو۔ محمد طیب امروہہ سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کیا مرحوم کا فطرہ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مرحوم پر تو لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چلے گئے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو نفلی صدقہ ان کی طرف سے بطور ایصال ثواب، انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم۔